اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ ان جنتوں میں وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ہیں، جنہیں ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے چھوا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جنت میں پاکیزہ خواتین ازواج مردوں کے لیے اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، یعنی پاک دامن ہونا جنتی خواتین کی علامت ہے۔ اپنی پارسائی کی حفاظت کرنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنے شوہر کا فرما بردار ہونا، ہسبینڈ کو عزت و احترام دینا، جنتی خواتین کے اوصاف ہیں۔ اور تقوی، شرم و حیا عورت کا بہت بڑا کمال ہے۔ پھر وہ جو جنتی عورتیں ہیں وہ پردہ کریں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پردے کا اہتمام جنت میں بھی رکھا ہے۔ پھر یہ حوریں جن کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے قبل بھی ہو چکا، آگے بھی مزید آ رہا ہے، یہ حوریں رب تعالیٰ پیدا فرما چکا ہے اور جنت کی تمام نعمتوں کی طرح وہ بھی موجود ہیں۔ رب تعالیٰ نے جن و انس کے گروہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نعمت کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری طبیعت کے موافق تمہارے لیے بیویاں عطا فرمائی ہیں جو جنتی ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان اور کرم ہے، باقی نعمتوں کی طرح یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے نکاح میں پاک دامن عورت ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جیسا کہ کئی احادیث مبارکہ اس کی تائید بھی کرتی ہیں۔ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، گویا وہ لعل اور مرجان موتی ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ حوریں صفائی کے اعتبار سے اور اپنے رنگ کی خوش نما ہونے کے اعتبار سے لعل کی طرح ہیں اور دیگر قیمتی پتھروں کی طرح ہیں۔ جیسے کوئی چیز ٹرانسپیرنٹ ہو، آپ اس کے باہر سے ہی اس کے اندر کی صفائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صفائی اور ستھرائی میں اور ان کی رنگت کے اعتبار سے ان کا یہی عالم ہوگا۔ یہ حوریں بھی اللہ رب العزت کی ایسی نعمت ہیں کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور خوف اور خشیت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتا ہے، تو آخرت میں رب تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح احسان فرمائے گا کہ اس کی دنیاوی نیکیوں پر اس کو جزا عطا فرمائی جائے گی۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں۔ دو جنتوں کا پہلے ذکر ہو چکا اور اب مزید دو جنتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ یہ دو جنتیں ایسی ہیں کہ جن کے برتن اور سامان چاندی کے ہیں، اور دو جنتیں ایسی ہیں جن کے سامان اور برتن سونے اور چاندی کے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اقوال اس حوالے سے ہمیں ملتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کہ جنت بھی ایک نہیں ہے بلکہ 4 جنتوں کا ذکر اس مقام پر کیا گیا، 2 جنتوں کا اس سے قبل اور 2 جنتوں کا اس مقام پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر بیان فرمایا مدہامتان، وہ دونوں جنتیں نہایت سبز درختوں کی وجہ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں، یعنی ڈارک گرین کلر کی وضاحت یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اور سبز رنگ، گرین کلر آنکھوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبز رنگ کی طرف دیکھنے سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی آئی سائٹ کے لیے گرین کلر کو دیکھنا بہت اچھا اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جنت میں موجود سبز درختوں کی خوبصورتی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہوگی۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ فیہما عینان نضاختان، ان میں 2 چھلکتے ہوئے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سمندروں کی خوبصورتی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب لبالب وہ سمندر بھرا ہوا ہو اور لہریں ساحل سے ٹکرا رہی ہوں،
اسی طرح چشمے کی خوبصورتی اس وقت ہوتی ہے جب اس میں سے پانی چھلکتا رہے اور نکلتا رہے۔ جنت میں بھی اسی طرح 2 چشمے چھلکتے ہوئے ہوں گے جن سے پانی اور شراب طہور حاصل ہو رہی ہوگی۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان جنتوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فاکہہ پھل کو کہتے ہیں اور اسی میں کھجور اور انار بھی شامل ہیں، لیکن ان کی فضیلت اور شرف کی وجہ سے انہیں خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، جب ان چھوٹی چھوٹی سے نعمتوں کے جو بظاہر دیکھنے میں کثرت سے آپ کو دنیا میں موجود نظر آتی ہیں، جب ایک ایک نعمت میں کئی کئی فوائد ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی ایسی شاندار نعمتیں ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فیہن خیرات حسان، ان میں اچھے اخلاق والی حسین شکل والی عورتیں ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پہلے جنتی خواتین کے حسن کے اعتبار سے کلام ہوا، اس مقام پر بھی حسن و جمال کے اعتبار سے کلام ہوا، اور اس کے ساتھ ان کے اخلاق کی اچھائی بھی بیان کی گئی۔ یعنی ان دونوں جنتوں میں اخلاق کے اعتبار سے اچھی اور صورت کے اعتبار سے حسین و جمیل عورتیں ہیں۔ یہ بھی رب کی وہ نعمت ہے جس کا انکار ہرگز ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خواتین ازواج بھی پردہ نشین ہیں، حوریں بھی پردہ نشین ہیں۔ جنتیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جنتی خواتین کے لیے بھی پردے کو پسند فرمایا اور وہاں بھی اس کا حکم دیا، کیونکہ اصل میں عورت کا حسن پردے میں ہی ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فبأی آلاء ربکما تکذبان، ان کے شوہروں سے پہلے انہیں نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ جن نے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، جنتی سبز قالینوں اور انتہائی خوبصورت بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا اور عظمت اور بزرگی والا ہے، اور اس رب کی شان یہ ہے کہ اسی کی ذات باقی رہے گی اور دنیا کی تمام نعمتیں فانی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی عظمت، اپنی بزرگی کو بیان فرما کر آخرت کی نعمتوں کے بیان کا اختتام فرمایا۔ ان انعامات پر غور کرتے ہوئے ہمیں سورہ الرحمن کی تلاوت کو اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے اور ترجمے پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ جب ہم جنتی نعمتوں کا ذکر سنتے ہیں، دوزخ کے عذابات کا ذکر سنتے ہیں، پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم نیکی کی طرف مائل ہوں اور برائی سے بچیں۔ نعمتوں کی کیفیات جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، ان کے اوصاف بیان فرمائے کہ وہ ایسی ہیں، اور اللہ رب العزت نے چند مثالیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ ان کی اصل حقیقت کیا ہے وہ رب تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اور ہمیں نماز میں بھی اس دعا کو شامل کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جن نعمتوں کا، جنت کے انعامات کا ذکر فرمایا، رب تعالیٰ ان کو اپنی ظاہری آنکھوں سے ہمیں دیکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، جنت میں بلا حساب کتاب داخلہ عطا فرمائے، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب تعالیٰ کی جنتوں کے ہم حقدار بن جائیں۔ قرآن کریم کی آیات خوف خدا پیدا کرنے کے لیے بھی ہیں، امید دلانے کے لیے بھی ہیں، اور ایک مومن کے اندر ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اللہ رب العزت کا خوف بھی ہو اور اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ سے امید بھی ہو۔ جس میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں وہ نامراد نہیں ہوتا۔ لہٰذا خوف خدا اور اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھنے اور اس کی نعمتوں کے ذکر سے فرحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ جب دل پر ہمارے خوف خدا طاری ہو تو اس وقت ہمارے دل میں امید کی کرن بھی روشن ہونی چاہیے، اور جب ہم رب تعالیٰ سے امید لگا رہے ہوں کہ ہمیں اللہ رب العزت معاف فرما دے گا، تو اس وقت خوف خدا بھی ہمارے دل میں موجود ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خوف اور امید ان دونوں نعمتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
اپنے فضل سے جنت کی وہ نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائے جن کا ذکر اس صورت مبارکہ میں اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا اور رب تعالی نے ہمارے لیے ان کو تیار کیا ہے۔ سورہ رحمان کی مختصر تفسیر آج مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگر زندگی نے وفا کی تو سورہ ملک اور سورہ تغابن کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب تعالی آپ کی اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔